السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ الیکشن کا دور چل رہا ہے اور آج ہمارے صوبے اتر پردیش میں تیسری پولنگ ہونی ہے، چوتھی پولنگ ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ ماحول چل رہا ہے۔ اس ماحول میں ووٹ کا تذکرہ، سیاست میں حصہ لینے کا تذکرہ یہ بار بار آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے میرا آج کا ٹاپک دیکھا ہے تو وہ یہ ہے، کیا عورتوں کو ووٹ دینے جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بات کرنی ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ساری دنیا میں خاص کر مسلمانوں کو اور ہمارے ملک میں ایمان والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا، حجاب کے مسئلے پر بہت لیدے ہوئی تھی اور نیشنل میڈیا نے، سوشل میڈیا پر اس کو بہت زبردست ایک عنوان بنا کر نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں آج کے اپنے اس چھوٹے سے ویڈیو میں، جس کو میں بہت مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو آپ اسے سنیے گا ضرور، آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ میں بات یہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ووٹ ڈالنا یعنی اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا، ظاہر سی بات ہے شریعت نے اس کی اجازت بہت پہلے دے دی تھی، لیکن میں تھوڑی سی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں آج دنیا بھر میں عورتوں کے نام پر چلانے والے اور وہ عورتیں خود جو فیمنزم کے پرفریب نعرے میں گرفتار ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اسلام پر، پردے پر اور اسلام میں عورتوں کی آزادی پر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں اور اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، فوکس کر لیجئے گا۔ پہلی بات ہمارا یعنی جو میں نے اس کو مرتب کیا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں جو انسانی حقوق کا اور عورتوں کے حقوق کا چیمپئن اور علمبردار کہلاتا ہے، یورپ میں 1897 میں پہلی مرتبہ عورت ووٹ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہے، یہ بحث شروع ہوئی اور 1897 میں اس کی کوشش شروع ہوئی کہ عورت کو ووٹ دینا چاہیے۔ یہ تحریک چلنا شروع ہوئی، اس کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن 1903 میں ایک تنظیم وجود میں آئی، اس کا نام تھا سفراگیٹس، اور انہوں نے پھر کوشش شروع کی، محنت شروع کی، تو اس کے نتیجے میں 1918 میں، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1897 سے 1918، 21 سال کے بعد عورت کو یورپ میں ووٹ دینے کی اجازت ملی ہے۔ یعنی آپ غور کر سکتے ہیں، آج یہ ساری دنیا میں عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 21 سال ان کو اس بات میں لگ گئے اور اس چیز کی سوچنے میں گزر گئے کہ عورتوں کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال یعنی ووٹ دینے کا استعمال دینا صحیح ہے، یعنی ووٹ دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں۔ آگے چلیے، جب یہ قانون پاس ہوا، ہاؤس آف کامنز کے اندر قانون پاس ہوا، تو اور مزیدار بات سنیے، اس میں ان عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی گئی جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے۔ حالانکہ مردوں کو 21 سال کی عمر میں اجازت تھی کہ وہ ووٹ دیں، اور جو آرمی میں لوگ تھے ان کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ 19 سال کی عمر ہی میں ووٹ کر سکتے ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن برطانیہ کا حال ہے۔ حالانکہ اب وہ اتنا طاقتور نہیں رہے، اب اس کے مقابلے میں دنیا کا باپ، اس وقت مائی باپ کہلانے والا امریکہ، اس کی باری آتی ہے۔ ان کے بارے میں بھی کچھ روچک تتھ ہے، کچھ مزیدار باتیں، کچھ اچھی باتیں سنتے چلیے۔ یہاں تک امریکہ کا حال ہے، 1776 میں ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس یعنی ان کی آزادی کا اعلان ہوا، اور 1787 میں ان کے یہاں باقاعدہ قانون مرتب ہوا۔ 1787 سے وہاں پر باقاعدہ یہ بات شروع ہوئی کہ عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1920 تک امریکہ میں عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے قوانین میں 19ویں مرتبہ جو امنڈمنٹ ہوا ہے، جو ترمیم ہوئی ہے، امریکہ کے قانون کی 19ویں ترمیم میں عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلیے،
آسٹریلیا کی باری تھوڑی سی لے لیتے ہیں تو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ 1926 میں پہلی مرتبہ آسٹریلیا میں عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت ملی تھی۔ یہ ذرا اندازہ لگائیے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ساری دنیا کے اندر عورتوں کے حقوق کے علم بردار بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا لوٹیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نگاہ ڈالیے کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کی کس طرح رعایت کی ہے۔ بہت تفصیل میں جانے کے بجائے میں صرف یہاں پر اشارہ کر رہا ہوں، ایک اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ پیغام لمبا ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتخاب ہونا تھا، جب ان کا سلیکشن ہونا تھا، تو ایک کور کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کمیٹی میں کئی حضرات تھے۔ ان میں ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے صرف مردوں سے رائے نہیں لی، بلکہ حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کرنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے عورتوں سے بھی رائے لی ہے، یعنی عورتوں کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی، اپنی حق رائے دہی کا استعمال، اس کی آزادی سیدنا عثمان غنی کے دور سے باقاعدہ حاصل ہو گئی تھی۔ اور باقی آپ اگر پیچھے لوٹ جائیں تو اس تاریخ میں تو آپ عجیب و غریب بات پڑھیں گے کہ وقت کا خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اتنا طاقتور ہے کہ اس سے دشمن کپ کپاتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، ایک عورت کھڑی ہوئی، حق آزادی بولنے کی آزادی کا حق کیا تھا، انہوں نے کہا عمر تم جو بات کہہ رہے ہو تمہاری بات غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے لوگوں نے متوجہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے غلطی کی، اصابت مرأۃ وقتا عمر، غلطی عمر سے ہوئی اور ایک عورت نے بات صحیح کہی ہے۔ یہ دو تین مثالیں میں نے ہلکی سی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ رہ گیا ہمارا بھارت ورش، رہ گئی ہماری بھارت ورش کی عورتیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، تو اس کو تو صرف اتنا ہی میں کہہ دینا چاہوں گا۔ یہاں تو عورتوں کو ایک دور میں، اور وہ دور زیادہ دور کا نہیں ہے، کیرلا کے علاقے میں اپنی چھاتیاں اور اپنے بریسٹ اور اپنے پستان تک ڈھکنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ لوگ آج کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم پر انگلیاں رکھتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں بات تو بہت کہہ سکتے ہیں اور بہت کہنے کے لیے ہمارے پاس کچھ باقی ہے، مگر پیغام لمبا نہ ہو جائے اس لیے ہم اپنی بات یہیں روکتے ہیں، اور بس یہاں والوں سے اور دنیا والوں سے صرف ایک بات کہنا چاہیں گے، نہ تم الزام یوں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنی زندگی جیے، ہم کو اسلام پورے طور پر ووٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، عورتیں ووٹ ڈال رہی ہیں، مرد بھی ووٹ ڈالنے ہیں، ڈالیں گے انشاءاللہ، اور اپنی حق رائے دہی کا مکمل استعمال کریں گے۔ آج تیسرے مرحلے کی پولنگ ہے۔ تمام ان علاقوں میں جہاں الیکشن چل رہا ہے میں ان سب سے کہوں گا نکلیں اور ووٹ کی چوٹ دیں، تاکہ ظالم سے اللہ نجات دے اور مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔ آپ کو پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں درخواست یہ کروں گا شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ بات صرف آپ تک نہ رہے، دوسروں تک پہنچ جائے۔ اچھے اکیڈمکس کمنٹ کریے گا، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔